اس کے پیچھے ہوتے کبڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے ڈھیر سارے نئے کپڑے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہینگ تھے۔ کب لیے؟ اس نے حیرانی میں مبتلا ہوئی سادہ سا پیچ کرتا اور سفید ٹراؤزر نکالا تھا۔ سارے کپڑوں میں یہی ایک اس وقت پہننے کے قابل لگا تھا۔ وہ اس کے راستے میں آیا۔ کہاں؟ راستہ دے، ضبط کر رہی تھی وہ۔ میری مرضی کے بغیر تم چینج نہیں کرو گی، میری گولڈن نائٹ تم برباد کر رہی ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پلیز وجدان، پلیز۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اچھا چینج کر آؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر بے لگام جذبات کو روکا۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ جیولری ہاتھ میں پکڑے کافی ٹائم بعد باہر آئی۔ لمس کو لگا وہ سو گیا ہے۔ وہ سفید شرٹ کی بازو فولڈ کیے صوفے کی پشت سے سر لگائے آنگیں مودے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر جوڑا کھولا تھا۔ براؤن بال کمر پر بکھر سے گئے تھے۔ ابھی وہ انہیں باندھتی جب اپنے پیٹ پر کچھ محسوس ہوا۔ شیشے میں دیکھا تو وہ اسے اپنے گھیرے میں لیے تھا۔ وجدان، نہیں باندھو۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھیگا ہلکے سے میک اپ کی رمک والا چہرہ اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ اس کے گیلے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ کھسکی تھی جب وہ اس کی دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ لو چھلکاتے چہرہ جھکائے تھی جو اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ پریشانی بتاؤ مجھے اپنی۔ ابھی وہ اس کے ہونٹ کے نیچے والے زخم کو چھوتا کہ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، تنبیہ کی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما۔ ڈریسنگ کا پہلا ڈرا کھولتے ریبن شدہ پرپل باکس نکالا۔ اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹاتا کہ وہ آنکھیں میچتے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ چکی تھی۔ پلیز وجدان، میں وہ روحان سی ہوئی۔ ساری ڈیکوریشن تم نے برباد کر دی، ہر چیز میں تمہاری مرضی نہیں۔ اسے باور کراتے بغیر اس کو موقع دیے وہ اس کا رخ شیشے کی طرف کر چکا تھا۔ باکس کھولتے ایک باریک چین اس کے گلے کی زینت بنائی تھی جس میں وائٹ ہی باریک نگ تھے۔ تمہارے لیے لیا تھا، بالکل تمہاری طرح نازک سا۔ پیچھے سے ہک بند کرتے پھر اس پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ سمٹ رہی تھی، پگھل رہی تھی۔ بے جان ہوتی ٹانگوں سے اس کی شرٹ پر گرفت کی۔ بتاؤ کس چیز کو حاوی کیا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ اس کی شرٹ پر ڈھیلے چھوڑے اور اس کی گرفت محسوس نہ کرتے وہ موقع پاتے پیچھے کھسکتے صوفے پر چلی گئی تھی۔ وجدان حیران ہو رہا تھا جب وہ چپ چاپ لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اٹھو۔ وہ نہیں ہلی۔ اگلے لمحے اس کا نازک وجود اپنے مضبوط بازو میں بھرا تھا۔ چھوڑے مجھے، اگر آپ نے مجھے ٹچ کیا نا وجدان، میں اپنی جان لے لوں گی۔ سنا آپ نے؟ مار لوں گی میں خود کو۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتے چیخ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگاتے گرایا تھا وہ۔ اگر اب تم چپ نہیں ہوئی نا تو یقین مانو تو خود تمہاری ساری سانسیں چھین لوں گا اور میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس کرتے بے شمار آنسو گرے تھے۔ خود کو تکلیف دینا بند کر دو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں قابل نہیں ہوں وجدان پر، پلیز۔ زبان کا قفل بالآخر وہ کھول چکی تھی۔ واٹ؟ وہ اذیت کی انتہا پر اسے لا کر کھڑا کر رہی تھی۔ بے تاثر لہجہ اس کے بات سنتے وہ جیسے معاملہ سمجھا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ وہ کوہنی کے بل اٹھتے اس پر پورا جھکا تھا۔ اس کے روتے ہچکیاں لیتے وجود کو خود میں بھیجا تھا۔ اسے پرسکون کرنا چاہتا۔ مجھے صرف تمہارے جسم تک نہیں تمہاری روح تک بھی رسائی حاصل کرنی ہے۔ میں سن رہا ہوں، بتاؤ مجھے۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے چوما تھا۔ آئی ایم ناٹ ایبل فار دس وجدان، بے تاثر لہجے میں ہاتھ چھڑاتے کہا۔ وہ سارے ارمانوں پر روز ڈالنے میں ماہر تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ایک ہی رٹا لگانا بند کرو۔ تم ٹھیک تھی؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں؟ بتاؤ۔ اس کا روتا چہرہ سامنے کرتا وہ دھڑا تھا۔ مجھ پر شاؤٹ کیا کہ آپ نے؟ وہ پل بھر میں خوفزدہ ہوئی۔ اچھا سوری نا۔ اس کی روتی آنکھوں پر وہ جھکتے بول رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، تم میری تھی، میری ہو، میری ہی رہو گی۔ میں کبھی بھی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کے سینے پر سر رکھے اسے بولتے خود کو زیادہ یقین دلایا تھا۔ اتنا ظلم ٹھیک ہے، پھر میں دوسری شادی کر لوں گا، سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا، روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ جائیں اس چڑیل کے پاس، بولتے ہی غصے سے دور ہو گئی تھی۔ جاؤں؟ وجدان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا۔ جائیں جائیں، آپ بھی چلے جائیں، میرے پاس نہیں آنا۔ سنا آپ نے؟ روتے کہا۔ میرا 4 فٹ کا بچہ جیلس بھی ہوتا ہے پر مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اس کی حالت کے پیش نظر اس ٹون میں بات کر رہا تھا۔ پیچھے ہوں کروٹ لیے ہی اس کے ہاتھ اپنی کمر سے چٹکے تھے۔ زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ود ان مائی ایوری بریتھ مائی ہارٹ اسپیل یور نیم، مائنڈ ریمبرز یو اینڈ سول کمٹس، آئی ایم یورز، آئی ایم یورز، آئی ول بی یورز فار ایور اینڈ ایور، لو۔ اس سے زیادہ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون ہوئی۔ وجدان، بولو۔ کہ کچھ نہیں، وہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ جو بھی چیز پریشان کر رہی ہے بول دو۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اسے بتائے، اسی لیے فورس کر رہا تھا۔
مجھ سے دور نہیں ہونا۔ اس کی کمر سے شرٹ کو مٹھی میں جکڑے کہا، آ جاؤ۔ میں پھر بہت پاس اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا، سکون محسوس ہوا۔ وہ کچھ ایزی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، نوٹ فیئر لمس۔ اس کی چالاکی پر غصہ آیا، جو اب خود اپنی مرضی سے اسے چمٹی اس کے بے تحاشا قریب تھی۔ بھاری سانسیں محسوس کرتے اسے دیکھا۔ وہ سامان اشیاء برپا کیے ہو گئی تھی، اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو سے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا سر تکیے پر رکھا، کمفرٹر درست کیے۔ میں قابل نہیں ہوں وجدان، کیا فضولیات سوچ رہی ہو تم؟ چینج کیے وہ روم سے نکلتی بالکنی میں آیا تھا، سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبائی تھی۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی پرسکون سی تھی، بس اندر موجود اس کی زندگی بکھری سی تھی۔ اسے واپس ٹھیک کرنا تھا، اسے پہلے جیسے بنانا تھا، جس کا ایک ہی حل تھا، اسے جلد از جلد اپنے وجود سے قریب کرنا۔ سردی محسوس کرتے وہ واپس اندر آیا تھا۔